السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى في موضع آخر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة الله عليم حكيم. میرے بھائیو، دوستو، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ زکوٰۃ بھی ہے، جو کہ اللہ کا واجبی حکم ہے، اور سماج و معاشرہ سے فقر و فاقہ اور دیگر گندی حرکتیں اور عادتیں ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کا مال بابرکت ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ترقی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ ہر طرح کے امراض سے، ہر طرح کی مصیبت سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس تو صدقات اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اللہ نے ہر نبی پر فرض کیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کے ذکر میں فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، میں اس کو. اس طرح قرآنی آیات پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہر نبی پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ہر امت پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. اب کیوں نہ فرض ہو؟ اس لیے کہ اس میں مالدار اور غریبوں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ حکم نہ آتا تو مالدار مال والے ہوتے اور غریب بہت زیادہ غریب بھی ہو جاتے. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا؟ پھر سماج و معاشرہ مأمون نہیں ہوتا، بلکہ چوری، ڈکیتی، حسد، جلن، یہ ساری گندی عادتیں سماج میں رواج پاتی تھی. اگر آج بھی ہر قسم کے مالدار لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کر لیں تو سماج و معاشرہ میں کوئی غریب باقی نہ رہے گا. لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ پورا سماج امن و شانتی کا گہوارہ بن چکا ہوگا. آئیے، چونکہ وقت بھی کم ہے، کل میں نے بتایا تھا کہ سونے اور چاندی اور تنخواہ اور جو جانور ہیں اس پر زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے. یہاں تک کہ تجارت اور سامان تجارت میں زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی، اس طرح سے ہم نے یہ ساری باتیں بتلا دی تھی. اور زمین سے نکلنے والے غلے، اناج وغیرہ میں کس طرح زکوٰۃ نکالنا ہے. یہاں پر ایک دو بات ذہن نشین کرا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ سونے اور چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی.
سونے اور چاندی کو ملا کر اگر ان دونوں میں سے کوئی نصاب سے کم ہو تو ملا کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، سونے اور چاندی کو نقدین کہا جاتا ہے، یہ دونوں حکم میں ہیں، دونوں نقدی مال کے حکم میں ہیں۔ تو یہاں پر علماء نے ایک فتویٰ دیا ہے، ذرا اس پر توجہ کیجئے گا، کہ سونا نقدی مال ہے، چاندی نقدی مال ہے، نہیں۔ ایک بات دھیان میں رکھیے کہ سونا نصاب سے کم ہو اور آپ کے پاس پیسے ہیں جس کو ملا کر ہم سونے کا نصاب پورا کر سکتے ہیں تو کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقدی مال اور سونا دونوں کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا جائے گا۔ اسی طرح چاندی ہے، اگر چاندی نصاب کو نہ پہنچ رہا ہو تو اگر مال ہے آپ کے پاس تو مال کے ذریعے اس کے نصاب کو مینٹین کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو بیلنس آپ کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ کا بھی کل طریقہ ہم نے بتایا۔ جو بیلنس مال ہے، بینک میں ہو، گھر میں ہو، کسی اور کے پاس آپ نے امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہو، تو انشاءاللہ چاندی کے نصاب کے برابر قیمتاً اگر آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں آپ کو میں، کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اگر ہے، جیسے ہیرا ہے، جیسے موتی ہے، اس طرح کے جو موتی وغیرہ آتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے گرچہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ ہاں اگر تجارت کے لیے ہے تو کل ہم نے بتایا تھا تجارت کے ٹوٹل سامان میں زکوٰۃ ہے، لیکن وہ تجارت حرام نہ ہو، شراب اس طرح سگریٹ وغیرہ نہ ہو جو حرام چیزیں ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے تو توبہ ہمیں کرنی ہے۔ چلیے ایک اور مسئلہ، آج کل جو شیئر ہوتے ہیں کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہے؟ تو یہاں پر یاد رکھیے گا، جو شیئر ہے تجارتی شیئر، اگر بیع و شراء اس سے کیا جا رہا ہے اور وہ شیئر جائز ہے، حلال چیز ہے، تو اس میں زکوٰۃ نکالیں گے اور یہ تجارتی سامان کے حکم میں ہوگا۔ لیکن اگر شیئر استثماری ہے، انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہو، تجارتی نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ اس کے فائدے میں زکوٰۃ گزر جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دو طرح کے شیئر ہو گئے نا، دو طرح کی بات یہ بھی میں نے بتا دی کہ شیئر مارکیٹ میں جو شیئر لگایا جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، حرام چیزوں کا شیئر نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیئر میں دو حالت ہو گئی، اگر بیع و شراء کیا جا رہا ہے، خرید و فروخت کیا جا رہا ہے تو اس میں ہے اور وہ مال تجارت کے حکم میں ہے، لیکن وہ شیئر جو انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں اس کے پروفٹ ہے جب سال گزر جائے۔ چلیے اسی طریقے سے کچھ غلطی بھی لوگ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، اس کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے انسان سے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے کہ کسے زکوٰۃ دینی ہے، محتاج و فقیر ہے یا نہیں، مسکین ہے یا نہیں، اس کی حالت کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں یہ زکوٰۃ کی رقم لے لو، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فقیر اور مسکین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی تھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ بات آئے گی تفصیل سے، فقیر یا مسکین تو ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ فقیر وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، مسکین وہ ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یا تو آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے فقیر و مسکین کے پاس، یا ہے لیکن کم ہے، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہے، تو ہم فقیر و مسکین معلوم کر کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ بہت سے لوگ داروں کو دے دیتے ہیں جو جیل میں ہیں لیکن کسی حرام معاملے میں ہے،
تو اس میں نہیں دی جائے گی۔ حرام معاملے سے مراد زنا کر کے جیل میں گیا، کسی کو قتل کر کے جیل میں گیا، تو ایسے لوگوں کو نہیں دیں گے، یہ حرام کام ہوا نا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اندر ہی تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حالانکہ ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے، حالانکہ اس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیں گے کہ یہ لو زکوٰۃ ادا کر دو۔ چوتھی بات، بعض لوگ بعض رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں جبکہ وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ پانچویں بات، جن کے نفقے اور خرچ کی ذمہ داری آپ پر ہے، چاہے ماں ہو، باپ ہو، دادا ہو، پوتا ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، ان کے خرچ کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ ان سے ریلیٹڈ ہیں، آپ ان کے رشتہ دار ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی، بلکہ خرچ کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ چلیے، یہ چند باتیں تھی اس تعلق سے کہ بہت سے لوگ ان معاملات میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اب آئیے، کن لوگوں پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتلا دوں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی قرآن کریم کی روشنی میں۔ تو وہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے، 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ 8 قسم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منحصر کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقراء کو دی جائے گی، دوسرے نمبر پر مساکین کو دی جائے گی، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کے عاملین ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں، بطور مزدوری اس میں سے لے سکتے ہیں۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہے، تالیف قلب یعنی نیو مسلم ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے جو کہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ 5ویں وہ لوگ ہیں جو غلام آزاد کرانا ہے، غلام ہے ان کو آزاد کرانا ہے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو جیل کے اندر ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ 6 نمبر پر قرض داروں کو، لیکن کون سے قرض دار؟ جو مفلسی کے سبب قرض کے پنجے میں دب گئے ہیں، یا مکان کرایہ نہیں ہے، قرض لینا پڑ گیا تو ادا کر سکتے ہیں، بنیادی ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، قرض لے لیا، ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اب 7ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد وغیرہ ہے، حج عمرہ کے کچھ پیسے ہیں، کچھ پیسے کم ہو رہے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور بعض اہل علم کی روشنی میں دینی مدارس وغیرہ جن میں دین کو عام کیا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی راہ میں نکلا وہ اللہ کی راہ میں نکلا، تو میری دیجئے تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، اور باذن اللہ تعالیٰ وہ دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اور 8ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو مسافر ہیں جن کے پیسے اثناء سفر ختم ہو گئے، یا چوری کر لیے گئے، یا گر گئے، یا ATM کارڈ گر گیا، خواہ وہ اپنے شہر کے مالدار ہیں، تو اگر وہ سفر میں ایسی حالت کو پہنچ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ انشاءاللہ دی جائے گی۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ، اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ یہ واضح رہے کہ سنت صحیحہ کی روشنی میں مسلمان اپنے والدین اور ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے گا جن کے خرچ کی ذمہ داری اس شخص پر ہے، جیسا کہ ابھی بات گزری ہے۔ ان کے علاوہ سارے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے اور اسے دوہرا ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ وہ محتاج ہوں، زکوٰۃ کھانے کے لائق ہوں۔ آج کے اس دور میں بہت سے مالدار اور اچھا کمانے والے لوگ زکوٰۃ کا مال کھا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس صحت و قوت کی دولت بھی موجود ہے، تو ان کا یہ لینا اور کھانا حرام ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے جبکہ اسے در حقیقت اس کی حاجت و ضرورت نہیں، تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، رواہ البخاری۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ و خیرات لوگوں سے لینے کا عجیب طریقہ اختیار، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اور مخلوقات ربانی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں،
لوگوں کے سامنے خود کو محتاج و فقیر ظاہر کرتے ہیں اور چہرہ بھی ویسے ہی بنا لیتے ہیں جبکہ وہ مالدار اور کمانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ خود کو مریض، آفتوں سے دوچار ظاہر کرتے ہیں جبکہ وہ ایسے نہیں ہوتے۔ بہت سے اشخاص لوگوں کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں یا رونے والوں کی طرح خود کو بنا لیتے ہیں اور مجبوریاں پیش کرنے لگتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے پاس اتنی بہنیں ہیں جن کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ میرے فلانے کو بچہ پیدا ہوا اور اس میں بہت پیسے خرچ ہوئے، لیکن پیسے بالکل نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کو دیا جا سکے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی نظر آئے جو برابر لوگوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں، میری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے اور بچے بھی ساتھ میں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ پیشہ بنا چکے ہیں کہ میری جیب کٹ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کچھ دے دیں۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ چلیے اسی طریقے سے آئیے وہ مسئلہ آپ کو بتا دوں، کن لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے یا کن پر زکوٰۃ کی رقم دینا حرام ہے، چاہے وہ زکوٰۃ جس کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں یا عام نفلی صدقہ ہے۔ تو مالدار لوگوں کو کسی بھی حال میں لینا نہ زکوٰۃ جائز ہے۔ مالدار کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس رہائش ہے، لباس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خواہ وہ نصاب کو مالک ہو یا نہ ہو، خواہ وہ نصاب کا مالک ہو یا نہ ہو۔ دوسرا وہ آدمی جو طاقتور ہو، کمانے کے لائق ہے، جی طاقتور بھی ہے، کمانے کے لائق بھی ہے، تو ایسے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔ ان کو چاہیے کہ کمائیں اور کھائیں۔ اگر معذور ہے یا خرچ مینٹین نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تیسری بات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد ہیں، ان کے خادم ہیں، خدام ہیں، ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، صدقات و خیرات لینا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے یا آل بیت سے کیا مراد ہے؟ جن پر صدقہ حرام ہے، بنو عبد المطلب ہیں۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ کافر و مشرک کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی، لیکن وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہے ان کو دیا جائے گا۔ عام غیر مسلموں کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات سے ان کی مدد کی جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آئیے کچھ ملاحظات بھی ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات، اگر عورت محتاج ہے، شوہر مالدار ہے، تو شوہر کے لیے حلال نہیں کہ بیوی کو زکوٰۃ دے یا اولاد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرے۔ لیکن اگر شوہر بخیل ہے، اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر وہ مالدار کی بیوی ہے تو زکوٰۃ میں سے رقم دی جائے گی کہ وہ کم از کم اپنا گھر چلا لے۔ دوسری بات، مالدار میں سے 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ مالدار میں سے 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے، ان کو بھی گن لیجئے۔ پہلی بات، زکوٰۃ کے فنڈ میں کام کرنے والے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی تنخواہ لیں گے اس سے۔ دوسری بات، قرض دار، مالدار ہے لیکن قرض دار ہے اور قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کو دیا جائے گا۔ تیسری بات، اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے دے سکتا ہے چونکہ اللہ نے فرما دیا وفی سبیل اللہ۔ چوتھا وہ آدمی جس کو زکوٰۃ کی رقم ملی، وہ مسکین ہے، اگر وہ اس میں سے مالدار کو کچھ دے دے تو جائز ہے۔ 5ویں قسم کے وہ لوگ ہیں تو غنی تو ہے لیکن زکوٰۃ کو اپنے مال سے خرید لیتا ہے، اب جیسے پھل ہے یا چوپایا وغیرہ ہے، اگر مالدار ہے لیکن اپنے مال سے اس کو خرید لیا ہے پیسے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آئیے کچھ اور مسائل پر توجہ کیجئے۔ کیا عورت کے لیے جائز ہے جبکہ وہ مالدار ہو اپنے شوہر محتاج کو زکوٰۃ دے؟ تو یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ شوہر مسکین ہے، محتاج ہے تو وہ دے سکتی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کر کے دیا تھا۔ دوسری بات، جیسا کہ بات گزر چکی ہے، آدمی والدین کو، اولاد کو، بیوی کو، اس طرح کے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا کفار کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی؟ تو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے والا ہے یا اہل ذمہ ہے، غیر مسلم
جو ہمارے ذمے اور امان میں ہمارے ملک میں، ان کو بھی زکوٰۃ رقم نہیں دی جائے گی، عام مال میں سے ہم کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کی رقم ہم ان کو دیں جو اہل صلاح ہو، اہل علم ہو، دیندار ہو۔ یہ بھی لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، کسی شرک کرنے والے کو دے دیتے ہیں، کسی بدعتی کو دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسے لوگوں کو تو حجر کرنا ہے، چھوڑنا ہے ہمیں، چونکہ وہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دعوتی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لیکن ایسے لوگوں کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر کھلم کھلا شرک کر رہا ہو، بدعت کر رہا ہو، باز بھی نہیں آتا سمجھانے پر، تو ایسے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ عام مسلمان ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو۔ ہاں، اگر چھوڑ دے، توبہ کر لے، تو پھر کوئی حرج کی بات۔ چلیے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم دینے نکلا، کوشش کی کہ مستحقین تک پہنچ جائے، لیکن غلطی سے غیر مستحق کو دے دیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ تو انشاءاللہ وہ ادا ہے، انشاءاللہ اس نے چونکہ کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا آج میں اس رات کو صدقہ کروں گا، صدقہ لے کر نکلا اور چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح چیمی گوئی ہوئی کہ رات کو تو چور کو صدقہ مل گیا، تو اس نے کہا اے اللہ تیرے لیے سب تعریف ہے، میں نے کہا تھا صدقہ دوں گا اور لے کر نکلا تو چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ دوسری رات کو نکلا کہ صدقہ دوں گا، تو بے اتفاق کہیے کہ وہ زانیہ کو دے دیا اس نے جا کر کے۔ صبح تذکرہ ہوا تو کہا کہ اے اللہ ہم نے تو کوشش کی، لیکن زانیہ کے ہاتھ میں وہ پیسہ پڑ گیا، وہ صدقہ پڑ گیا۔ تیسری رات کو نکلا کہ آج اچھی کوشش کر کے مستحق تک پہنچاؤں گا، اور اس نے جا کر مالدار کو دے دیا۔ صبح چیمی گوئی ہوئی کہ مالدار کو صدقہ مل گیا۔ تو اس طریقے سے کئی رات اس نے کوشش کی، لیکن صدقہ غیر مستحق تک پہنچ گیا، تو خواب میں اسے دکھایا گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، خواب میں دکھایا گیا کہ تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا، شاید چور اپنی چوری سے باز آ جائے۔ زانیہ کو ملا، شاید وہ اس پیسے کو پا کر جس کے لیے وہ برائی کر رہی تھی زنا سے باز آ جائے۔ مالدار کو مل گیا، شاید وہ سبق لے لے کہ آئندہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا حتی الامکان، اور اگر غیر مستحق تک بھی پہنچ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیے، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ لے لیجئے۔ سائل مانگنے کے لیے آیا اور ہم نے دیکھا کہ جسمانی ناحیے سے قوی ہے اور وہ کام کر سکتا ہے، تو ہم زکوٰۃ دیں گے، تو اس کو پہلے نصیحت کی جائے گی، چونکہ مانگنے آیا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کو دیکھا، مانگ رہا تھا، صحت مند تھا، قوی تھا، تو آپ نے فرمایا چاہوں تو میں تم کو دوں، اور تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے زکوٰۃ کے فنڈ میں۔ تو اس کے بعد اگر وہ نصیحت پکڑنے کے بعد لے لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیے، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، بار بار لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دیں تو کیا بتا کر دینا ہے؟ بتا کر دینا ہے؟ میرے بھائی، اللہ اس کے رسول نے کہیں یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کی رقم دینی ہے تو بتا کر کے دینا ہے، بلکہ مستحق ہے، محتاج ہے، مسکین ہے تو ہم اس کو دے دیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حال کو دیکھنے کا حکم ہے، بتانے کا حکم نہیں ہے، ورنہ کہ محتاج ہے، مسکین ہے، اگر بتا دیا زکوٰۃ کی رقم ہے تو کبھی بھی نہیں لے گا۔ تو ہمیں حالت کو دیکھنا ہے، نہ کہ بتانا ہے۔ چلیے، ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا کہ مال اگر ہلاک ہو جائے سال گزرنے کے درمیان، یا کسی نے چوری کر لیا، تو اب سال کے درمیان ہی میں ایسا معاملہ پیش آ گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر وہ قادر نہیں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو حرج میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا ہے۔ لیکن مال کو ہم نے الگ کر دیا، پھر وہ چیز ضائع ہو گئی تو زکوٰۃ اس کی نکالنی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ذمے میں ہے، اور یہی مسئلہ راجح ہے علماء کے درمیان۔ چلیے، اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیے گا، ایک انسان مر گیا، اس پر زکوٰۃ ہے، وہ ادا نہیں کر سکا، تو تقسیم ترکہ سے پہلے اس کی ادائیگی کی جائے گی، جیسا کہ قرض
اسی طریقے سے ایک اور بات یاد رکھیے، زکوٰۃ کو عام حالت میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ سال پورا ہو جائے، آپ مہینے کو نہ دیکھیے، جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ نکال دیجیے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے یا فوراً نکالنے پر کوئی ضرر ہے، نقصان ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑی بہت تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ گرمی میں زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی، انتظار کر رہا ہے کہ ٹھنڈی اگر آئے گی، یا بہت سے محتاجین کے پاس ٹھنڈی کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، تو کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ مصلحت شرعی ہے، مصلحت شرعی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیے، اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے، کیا ہم زکوٰۃ کو وقت سے پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ اگر مصلحت ہو تو ہم صحیح بات یہ ہے کہ ادا کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد ترمذی میں علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قبل از وقت زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں، تو آپ نے اس کی رخصت دے دی۔ امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ لیکن ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتی تھی تو ہم عباس سے 2 سال کی زکوٰۃ لے لیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں علماء کے درمیان کلام ہے۔ بعض علماء نے قیاس کیا ہے کہ جب ہم 1 سال کی زکوٰۃ مصلحتاً لے سکتے ہیں تو 2 سال کی بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ روایت جو ابھی گزری ہے یہ مرسل ہے، جیسا کہ بیہقی اور ابن حزم وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ قبل از وقت زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ آئیے کچھ اور مسائل میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ لینے اور دینے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بڑا ثواب ہے، زیادہ دے سکتا ہے، لیکن حساب جوڑ لے زکوٰۃ کی رقم کتنی آ رہی ہے، اس کے بعد اگر ایک ایکسٹرا اللہ کے لیے دے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ تحصیلدار جو زکوٰۃ لینے والے لوگ ہیں، لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کریں، کو بلانے کی اپنے پاس ضرورت نہیں ہے۔ آدمی لے تو اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا، زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ دینے والا خود چاہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ معاذ زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے بچنا، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ سازی کیا ہے؟ منع ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ جمع نہ کیا جائے اور اگر مال مشترک ہوں تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے، اور یہ روایت بخاری کے اندر ہے انس رضی اللہ عنہ سے۔ دیکھیے، تھوڑی وضاحت غور لے لیجئے۔ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی۔ مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوں گی، لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی۔ یہ ساری صورت زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ لینے والا اس 80 بکریوں کو 40-40 کے 2 حصے شمار کر ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے، مشترک کاروبار میں حصہ داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، جیسا کہ بخاری میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے، زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، جیسا کہ حدیث معاذ کے اندر ہے، لیکن ضرورت کے تحت دوسری جگہ بھجوائی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا
قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا، اور یہ ہم لوگوں کے لیے سخت وعید کی بات ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اب آئیے یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ جو غلہ اور پھل ہے اس کی بات تو تفصیل سے کل آ چکی ہے، لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیے کھجوروں اور انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے اس کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے۔ یہ خرص کا طریقہ کیا ہے؟ اندازہ لگا لے، اندازہ جو اہل خبرہ ہیں، ماہر لوگ ہیں، اندازہ کر لیں اور اس حساب سے اگر تر کھجوریں ہیں تو خشک کھجوروں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ اسی طرح خرص کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرص کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے، نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائے گی جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رہے، شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے عشر لیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے رکاز اور معادن کا حکم کیا ہے؟ رکاز جو دفن شدہ خزانہ ہے، دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، پیارے حبیب نے فرمایا وفی الرکاز الخمس، اور جو دفن شدہ خزانہ ہے جس کو رکاز کہتے ہیں اس میں 20% زکوٰۃ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو معدن ہے کان، اس کی آمدنی پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن معدن کی آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کا ذکر نہیں، البتہ فقہا نے زکوٰۃ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح 2.5% مقرر کی ہے۔ آئیے جب بات نکلی ہے تو یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ جانوروں میں ہم نے اشارہ کر دیا تھا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو 5 سے لے کر 24 اونٹ تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 25 اونٹ سے لے کر 35 اونٹ تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 36 سے لے کر 45 اونٹ تک 2 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 46 سے لے کر 60 اونٹ تک 3 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 61 اونٹ سے لے کر 75 اونٹ تک 4 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔ 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے، اور 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی ادا کرنی چاہیے۔ کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو استحبابی طور پر زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا بکریوں کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے بتایا تھا 40 سے کم بکری پر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 سے لے کر 120 بکری تک 1 بکری زکوٰۃ ہے، 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ ہے، 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر 1 زکوٰۃ ہے۔ اگر بکری میں نصاب سے کم مال ہے تو اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہے استحبابی طور پر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گائے کا معاملہ کیا ہے؟ 30 سے کم گایوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہے۔ 60 گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے۔ چلیے، اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ جانوروں کی زکوٰۃ 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک تو افزائش اور نسل کے لیے ہے، اور دوسرے سال کے عام دنوں میں وہ جا کر چرا کرتے ہوں، گھاس بھوسا مہیا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہو۔ آئیے وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو پہلی چیز یاد رکھیے ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں، سے بخاری نے روایت کیا ہے۔
اور ہم نے کل بتایا تھا ذاتی مکان یا ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، نیز ذاتی استعمال کی اشیاء مثلا کار، فرنیچر، فریج، حفاظتی ہتھیار یا مویشی خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم نے پلاٹ خرید کر رکھ لیا ہے مکان بنانے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے پلاٹ خرید لیا ہے آ جائے یہ کی ذاتی کے لیے یا تجارت کے لیے ہے، تو اگر وہ خرید و فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے بعد میں، تو انشاءاللہ اس پر زکوٰۃ دے گا، چونکہ وہ کاروبار اور تجارت کے مانند ہو گیا ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرنے والے مویشیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ کھیتی باڑی کی آمدنی پر حسب دستور زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے، سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر تجارت کے لیے سبزی ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ سال بھر خرید و فروخت لوگ کر رہے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ سال بھر کے بعد کتنی کے ذریعے ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ چلیے اب لاسٹ پوائنٹ یہ ہے ہمارے پاس کہ زکوٰۃ فطر کی بات تو انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن یہاں پر اس سلسلے میں زکوٰۃ کے بارے میں کچھ لوگ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جو کہ ضعیف روایتیں ہیں۔ تو یہاں پر ان روایات کے پیش کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، حکومت زکوٰۃ لے لے تو آدمی فرض سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، برکہ صلہ رحمی ہے اور ثواب ملے گا۔ غلطی سے زکوٰۃ صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ مقروض مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، اس کے بارے میں ایک روایت ذہن میں رکھیے۔ ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مال کے سلسلے میں جسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کریں اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ وصول کر لیں۔ اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکوٰۃ لے لی جائے، کیونکہ وہ مال غمار تھا۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ آئیے چند روایات سے امت کو پرہیز کرنا چاہیے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ رکاز دفن شدہ خزانہ میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ حدیث نمبر 175۔ ایک دوسری روایت لیجئے زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حدیث بے اصل ہے۔ تیسری روایت سوالی کو کچھ دو خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، یہ حدیث موضوع ہے، حوالہ سابق حدیث نمبر 187۔ چوتھی روایت جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ یہودیوں پر لعنت کرے، یہی اس کی طرف سے صدقہ ہوگا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ پانچویں حدیث جس نے دنیا میں کسی محتاج کی حاجت پوری کی اللہ تعالیٰ اس کی 72 حاجتیں پوری کرے گا، سب سے کمتر درجہ کی حاجت مغفرت ہوگی، یہ حدیث۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ذہن میں رکھیے جس نے کسی بچے کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ساتویں روایت سخی آدمی لوگوں کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اور جنت کے قریب ہے، آگ سے دور ہے، جبکہ بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور فاجر سخی اللہ تعالیٰ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ آٹھویں حدیث جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ نویں حدیث سخی مجھ سے ہے اور میں سخی سے ہوں اور میں سخی سے عذاب قبر ہٹا دوں گا، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اور آخری حدیث یاد رکھیے جو ضعیف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت، عظمت اور جلال کی قسم کھائی کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ حدیث موضوع ہے۔ تو میرے بھائیو کے احکام ہم نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ
سمجھیے، لوگوں کو شیئر کیجئے، اور جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے وہ صاحب مال ہیں، تو ایسے لوگ زکوٰۃ کی رقم ادا کریں، ورنہ ایسا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، فتنہ فساد کا سبب بن جاتا ہے، بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت کے ساتھ اپنے مال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔